بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ برائی کرنے والا اس کی بھی موت آنی ہے، اس نے بھی مر ہی جانا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس شخص نے ہمیشہ موت کو یاد رکھا، اس لیے یہ نماز پڑھتا رہا، نیکی کرتا رہا، سچ بولتا رہا۔ اس نے سچ بول کر اپنا گھاٹا کیا، اس نے جھوٹ بول کر اپنا فائدہ نہیں کیا، اس نے دھوکہ دے کر اپنا فائدہ نہیں کیا، اس نے امانت داری دکھائی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے ایک دن مر جانا ہے۔ وہیں دوسرا انسان ہے جس نے دھوکہ دیا، جس نے کہا کہ میں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں، دھوکہ دے دیتا ہوں، جس نے سوچا میں جھوٹ بول کر پیسے کما لیتا ہوں، جس نے سوچا کہ میں دوسرے کا حق مار لیتا ہوں۔ اس کو بھی موت آئی اور اس کو بھی موت آئی۔ اس کی موت کیسی آ رہی ہے اور اس کی موت کیسی آ رہی ہے؟ مدینہ کے شیخ نے اپنی کارگزاری سنائی، فرمایا کہ ایک کار ایکسیڈنٹ کے اندر 3 نوجوانوں کی موت ہوئی۔ ان 3 نوجوانوں کو ہم نے غسل دیا۔ 2 نوجوانوں کو غسل دینے کے بعد ہم نے ان کو کفن میں ان کو کفنا کر ان کے گھر والوں کے حوالے دیا، لیکن جب تیسرے شخص کو ہم غسل دینے لگے تو اس کی کھال اتنی سفید تھی جیسے فارینر ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کو غسل دینا شروع کیا اس کی سکن، اس کی باڈی اتنی کالی پڑنی شروع ہو گئی کہ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل حبشی جیسا ہو گیا، بالکل کالی سکن، اور اتنی بدبو تھی پورے روم کے اندر جہاں پر غسل دیا جاتا ہے، اتنی بدبو تھی مردہ گھر میں کہ وہ باہر گئے، باہر جا کر انہوں نے ماسک لگایا، پھر اندر آئے، پھر بھی ان سے بدبو برداشت نہیں ہوئی، پھر وہ باہر گئے، انہوں نے پھر 2 ماسک لگائے، آ کر غسل کسی طرح سے کمپلیٹ کیا اور اس کی لاش ان کے گھر والوں کے حوالے کری کہ اس کو جلدی دفنا دو۔ پھر اس دوست کو کال لگائی جو ان کو لے کر آیا تھا، ان سے پوچھا کہ یہ نماز پڑھتا تھا؟ تو اس نے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہاں پڑھتا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کئی دن بعد اس نے کال بیک کر کے کہا کہ شیخ میں نے نا ڈر کے مارے اس دن جھوٹ بول دیا تھا، حقیقت یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ ہم لوگوں کو دیکھتا تھا بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے، لیکن وہ خود نہیں پڑھتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ مسجد ہی نہیں جاتا تھا، وہ ہمارا ویٹ کرتا تھا کہ تم لوگ پڑھ کے آؤ، میں یہیں کھڑا ہوں۔ بے نمازی کو پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کیوں ٹالرنٹ کر رہا ہے، کیوں ان کو کافر نہیں کہتا۔ اگر امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنی ہے تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے، بے نمازی کی گواہی نہ لی جائے، بے نمازی کی ساری باتیں جھوٹی، نمازی ہی سچ بول سکتا ہے، نمازی کی گواہی لی جا سکتی ہے، نمازی انسان کو ہی مسلمان سمجھا جا سکتا ہے، اور نمازی انسان کو ہی قبرستان میں مسلمانوں کے دفنایا جا سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز جس پر اسلام کی نیو رکھی گئی ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے۔ روزہ ضائع کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں جس سے میں نے اپنی اس زندگی میں جو علم حاصل کرا ہے، اس علم کے مطابق بہت سخت عذاب ہمیں قبر میں دیکھنے کو ملے گا۔ کئی ایسے مجھے دلی 6 جامع مسجد کی کارگزاری کے نوجوان کی موت ہوئی، نوجوان کو دفنا دیا گیا قبرستان میں، بڑی جامع مسجد، اور اس کے بعد وہاں اس کے دوست جایا کرتے تھے فاتحہ پڑھنے۔ ایک دفعہ ان کے دوستوں میں سے ایک دوست رمضان کے مہینے میں سحری اور فجر کی اذان کے بیچ میں اس کی قبر پر چلا گیا فاتحہ پڑھنے۔ اس کو بہت ہولناک اور چیخوں کی آوازیں آئیں اسی قبر سے، وہ بھاگا، اس نے آ کر اپنے باقی دوستوں کو بتایا کہ مجھے بہت عذاب کی اور چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی قبر میں سے ہمارے دوست کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیا عمل کرتا تھا؟ فرمایا کہ بہت نیک آدمی تھا، نماز پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پیسے کیا کماتا تھا؟ تو پتہ ہے کہ اس کے پاپا کے پاس کئی لاکھ روپے تھے، تو اس نے 15-20 لاکھ روپے بیاج پر چلا رکھے تھے، وہاں سے پیسے آتے تھے اس کے پاس ہر مہینے، اس کا گزارا اچھا ہو رہا تھا، اس لیے یہ نمازیں پڑھتا تھا، خوب ٹوپی لگائے رہتا تھا۔ تو دھوکہ جس نے دیا اس نے اللہ کو دھوکہ دیا، جھوٹ جس نے بولا اس نے اللہ کو جھوٹ بولا، بے وقوف جس نے بنایا اس نے اللہ تعالیٰ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کری۔ کسی انسان کو بے وقوف آپ نہیں بنا سکتے جھوٹ بول کر۔ ہم خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہماری موت میں ابھی کئی ٹائم ہے، ہماری موت ابھی بہت ٹائم بعد آئے گی، حالانکہ اللہ اس دنیا کا کریٹر، مالک، رب العزت عز و جل قرآن میں بار بار یہ بات ہمیں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ایک جگہ نہیں آیا، یہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بار بار ریپیٹ ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تمام روح کو مر جانا ہے، چرند پرند فرشتے جنات انس، تمام جنوں انس کو جس تک میری آواز جا رہی ہے مر جانا ہے ایک دن۔ اور کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہمارے معاشرے میں اسی چیز کی ہے
اگر ہمارا نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے اس بات کو چوکوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر کے ڈسکس کریں کہ یار ہمیں مر جانا ہے ایک دن، موت آنی ہے ایک دن، بس یہ یاد رکھیں انسان کا قبلہ ہمیشہ سیدھا رہے گا، وہ کبھی ٹیڑھی راہ نہیں چل پائے گا، چاہے وہ کتنا بگڑا ہوا انسان ہو، اس کا قبلہ سیدھا صرف موت کر سکتی ہے، ایک ایسی ننگی تلوار جو ہمیشہ ہمارے گردن پر لٹکی ہوئی ہے، کب کس کے اوپر گر جائے کسی کو نہیں پتا۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں خبر آتی ہے 17 سال کا لڑکا مر گیا، کیسے؟ اٹیک آ گیا اس کو صبح صبح۔ 20 سال کا نوجوان جم کرتا تھا، مر گیا، کیسے؟ اٹیک آ گیا اس کو، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ 15 سال کا نوجوان لڑکا انتقال ہو گیا، اسکول پڑھ رہا تھا 11ویں کلاس میں، کیسے مر گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا بائک سے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں، ایسی دنیا میں جو واقعی میں یہ زندگی مکڑی کا جالا اور فنا ہو جانے والی، ختم، دی اینڈ، ایسی دنیا سے دل لگا کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، قبر میں اس کا حساب دینا ہے ہمیں۔ 2 ہی مرحلے ہیں انسان کے، یا تو انسان کامیابی کی موت مرے گا، جس موت میں فرشتے اس کے ہاتھ اور پاؤں اور کندھے دبا رہے ہوں گے اور آپ جناب سے بات کر رہے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو میں کل ہی پڑھ رہا تھا، اس حدیث میں واضح آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک نیک شخص کی موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر اس سے کہتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے پکارا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیے، اور ان کو استقبال کیا جاتا ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر ان کا استقبال ہوتا ہے، ویلکم کرتے ہیں، آئیے، خوشبوؤں کا ان کو چولا پہنایا جاتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ، نرمی اور خوبصورتی کے ساتھ ان کی جان نکالی جاتی ہے، اور ان کو قبر کے اندر سکون دیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فرشتہ ان کو بھیجتا ہے تو فرشتہ ایک اچھے نورانی شکل میں ان کے سامنے آ کر ان سے سوالات کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ آپ اب قیامت تک یہاں پر آرام کیجئے، جنت کی کھڑکی آپ کے پاس کھول دی جائے گی۔ یہیں اس حدیث کے آگے الفاظ ہے کہ جب ایک بدتر انسان کا، جو جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، جو فریبی ہے، جو قرآن کی نہیں مانتا، جو بے نمازی ہے، جو روزے نہیں رکھتا، جس نے اللہ تعالیٰ کو سیریس نہیں لیا، جس نے اپنی زندگی کا پرپس ہی نہیں دیکھا، اس کی جب موت آتی ہے تو ہولناک بھیانک شکل میں اس کے سامنے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ملک الموت، اور آ کر کہتے ہیں اے ناپاک روح جو ناپاک جسم میں تھی، اخرجو، باہر آؤ، اور باقی کے فرشتوں کے ساتھ ان کو اسی طرح لے کر جاتی ہے جیسے کیکٹس کے پودے پر، کانٹے والے پودے پر دوپٹے کو ڈال کر کے کھینچا جاتا ہے۔ اس تکلیف دہ پروسیس کے بعد اس کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آسمان کے فرشتے کہ اس کے لیے ہم آسمان کے پاک دروازے نہیں کھول سکتے، اس کی بدبو ہمیں آ رہی ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ، لہٰذا اس کو قیامت تک کا عذاب قبر میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو کتنی کارگزاریاں سناؤں۔ جو غورخین ہوتا ہے قبرستان میں، قبر کھودنے والے، ان سے وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ بڑا انوکھا ہم نے سلسلہ دیکھا۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے ایک ہی دن میں جمعے کے دن 3 جنازے دیکھے، اور ہمارے پاس آرڈر آیا کہ ہمیں 3 جنازوں کی 3 قبر کھودنی ہے۔ تو وہ گئے، انہوں نے پہلی قبر کھودی، دوسری قبر کھودی، اتنے میں ظہر ہو گئی، یعنی صبح 11 بجے سے ظہر تک وہ 2 قبر کھود چکے تھے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے قبر کھودنی شروع کری تو عصر کا وقت لگ گیا، لیکن ان سے قبر نہیں کھودی جا رہی تھی، جسٹ بیکاز کہ اس قبر سے اتنی ہیٹ آ رہی تھی۔ بہرحال وہ بہت زیادہ تھک گئے اس قبر کو کھودنے میں، اور اس کو سکسیسفلی کھود دیا، لیکن بہت گرمی اور بہت تپش آ رہی تھی قبر سے، اتنی کہ وہ پسینوں میں ہو گئے، باہر آئے، پیڑ سے ٹیک لگا کر سو گئے۔ تو وہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں 2 سفید لباس میں گھوڑے آتے ہیں، اور وہ گھوڑے جا کر کے اس قبر کے پاس جاتے ہیں، اور اس قبر پہ جا کر کے کہتے ہیں کہ پہلی قبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا لکھنا ہے۔ تو پہلی قبر پر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ لکھو کہ 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی۔ تو پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ ہم نے لکھ لی، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ آپ دوسری قبر پر چلتے ہیں، اور جا کر کہتے ہیں کہ لکھو۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا لکھنا ہے؟ وہ کہتے ہیں 7 ہاتھ چوڑی، 7 ہاتھ لمبی۔ وہ کہتے ہیں لکھ دیا۔ پھر تیسری قبر کے پاس جاتے ہیں،
فرشتہ کہتا ہے لکھو. فرشتہ پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ کہتا ہے پسلیوں سے پسلیاں مل جائیں. وہ کہتا ہے لکھ دیا، اور ان کا خواب ختم ہو جاتا ہے. ایک دم پہلا جنازہ آتا ہے. پہلے جنازے میں صرف 10 لوگ ہوتے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے کہ کس کا جنازہ ہے، کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بہت غریب آدمی ہے، ہمارے بستی کا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے تو ہم دفنانے کے لیے آئے اس کو. پوچھتا ہے صرف 10 جنے؟ کہتا ہے ہاں ہم 10 جنے ہی ہیں بس. اسے دفناتے ہیں، چلے جاتے ہیں. دوسرا جنازہ آتا ہے جس میں صرف 4 لوگ ہوتے ہیں. پوچھتا ہے کس کا جنازہ ہے؟ کہتے ہیں کوئی مسافر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسافر ہے، اس کا انتقال ہوا، ہم لے آئے اس کو دفنانے کے لیے. کہتا ہے ٹھیک ہے. تیسرا جنازہ آنے سے پہلے ہی جنازے کا شور آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تیسرا جنازہ آنے سے پہلے تیسرے جنازے کا شور آ جاتا ہے، اور اس شور میں ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص ان کو کندھا دینے کے لیے چاہ رہا ہے، اور ہر شخص ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. کروڑوں کی تعداد میں پبلک آتی ہے، اور آ کر اس جنازے کو قبر کے ساتھ رکھا جاتا ہے. تو وہ غور خان آ کر پوچھتا ہے کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، یہ اتنی خوبصورت عورت تھیں، اتنا سونا پہنتی تھیں، اتنی کروڑ پتی عورت تھی، ان کو کون نہیں جانتا؟ جب یہ روڈوں پر نکلتی تھیں، گلیوں میں نکلتی تھیں، مرد مڑ مڑ کر دیکھتے تھے ان کی خوبصورتی کو، ان کے حسن کو. ان کا تو ہر کوئی عاشق تھا، تم انہیں جانتے ہی نہیں، بس کسی طرح بیمار تھی، ہو گیا انتقال. اتنا سونا پہنتی تھی، کیا کپڑے پہنتی تھی، کیا بال تھے ان کے، کیا زلفیں تھیں ان کی. تو اس غور خان نے مسکرا کر کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا کہ اس فرشتے نے کیوں کہا تھا کہ پسلیوں سے پسلیاں ملا دو. لہٰذا قبر بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دن رات ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.